بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم مدینہ منورہ میں مسجد النبوی کی تعمیر کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لا چکے ہیں، اور وہ مرحلہ آ چکا ہے جس کا مقابلہ ہر اس قوم اور ملت کو کرنا پڑتا ہے جو بالکل ابتدائی مرحلے سے یا صفر سے آغاز کرے۔ نیا ماحول، نیا دیس، لٹے پٹے مہاجرین کے قافلے، وسائل محدود، بہت بڑا دشمن مکے میں غصے سے تل ملا رہا ہے، اور چھپے ہوئے دشمن یہودیوں کی صورت میں مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ اتنے سارے مسائل ہیں اور عام دنیاوی اعتبار سے کام کرتے ہوئے مسائل کو حل کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام اپنی حقیقی قوت یا معجزے کی طاقت کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے کا مطلب کہ پروردگار کی جانب سے پابندی ہے۔ یہ واضح کر دیا جائے کہ اسلامی سال چونکہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ہجرت کے بعد کا پہلا سال صرف 10 مہینے پہ مشتمل تھا، کیونکہ ہجرت ہوئی ہی ربیع الاول کے مہینے میں تھی۔ یہ ابتدائی 10 مہینے کے حالات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مقیم ہیں۔ مدینے کے وہ بہت سے لوگ جو پیغمبر اسلام کی زیارت کیے بغیر پیغمبر اسلام پر ایمان لا چکے تھے، اب پیغمبر اسلام کو اپنے درمیان پاتے ہیں تو خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں، اور مدینے کی وہ اطراف جہاں پیغمبر کی غیر موجودگی میں 2 سال پیغمبر کے شاگردوں نے جو تبلیغ کی ہے، اس کے نتیجے میں پیغمبر سے متاثر تو ہو چکے تھے، لیکن پیغمبر کو دیکھے بغیر اسلام قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ وہ بھی اب روزانہ گروہ در گروہ آتے ہیں اور پیغمبر اسلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے جو پیغمبر اسلام کی آمد کے موقع پر ناک پر کپڑا رکھ کے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، جب یہ حالات دیکھے اور محسوس کر لیا کہ اس وقت اگر میں نے پیغمبر اسلام کی مخالفت میں ایک لفظ بھی کہا اور پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو میری قوم تو مجھ سے قطع تعلق کر لے گی، تو زندگی میں ہی گویا میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بوجہ مجبوری عبداللہ ابن ابی جیسے شخص کو بھی آ کے اسلام قبول کرنا پڑا، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ 95% بت پرست جن کا تعلق اوس و خزرج کے قبیلے سے ہے، اس پہلے سال میں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ صرف ایک مختصر سا گروہ رہ گیا تھا جس میں زیادہ تر بزرگ حضرات اور خواتین تھے، انہوں نے بھی جنگ بدر کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان ایک مرکز بنا ہوا ہے کہ جہاں آ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جو پہلے سے اسلام قبول کر چکے ہیں وہ بھی روزانہ آتے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھنے کے لیے، نئے اسلام قبول کرنے والے بھی آتے ہیں پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے۔ ہر مقام پر کچھ ایسے ضعیف الاعتقاد لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں بہرحال کسی معجزے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے واقعات بھی اس پہلے سال میں پیش آئے، جن میں سب سے زیادہ مشہور واقعہ ایک بھیڑیے کا واقعہ کہلاتا ہے۔ جس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان مرکز اسلام بنا ہوا ہے، دن بھر لوگ آتے ہیں، جو پہلے سے مسلمان ہیں وہ نئے نئے مسئلے لے کے آتے ہیں، جو کافر ہیں وہ اسلام قبول کرنے کی نیت اور ارادے سے آتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک شخص شہر مدینہ سے باہر ایک مقام ہے، مقام بیضا۔ یہ وہ مقام ہے جو مسجد شجرہ سے تقریباً 1 کوس یعنی تقریباً 3.25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ مسجد شجرہ وہ مسجد ہے کہ جہاں سے حج اور عمرہ کرنے والے اپنا احرام باندھ کے مکے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ مسجد مدینے سے 6 یا 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس سے مزید 3 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام بیضا ہے۔ اس مقام بیضا کے مقام پر ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ چرانے میں مشغول تھا، اور ساتھ ساتھ نگرانی کر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی جانب سے کوئی دشمن آ جائے۔ ایک بھیڑیا موقع کی طاق میں تھا، جیسے ہی آدمی ذرا غافل ہوا، بھیڑیے نے چھلانگ لگائی اور ایک بھیڑ کو اٹھا کر بھاگا۔ چرواہے نے یہ منظر دیکھ لیا،
ہاتھ میں اینٹ اور پتھر تھے، وہی پتھر کس کے اس کو مارا کہ بہرحال اسے وہ بھیڑ چھوڑ کے جانا پڑا۔ یہ اپنی بھیڑ کو لے کے آیا اور اپنے اس ریوڑ میں اس کو شامل کر دیا، مگر وہ بھیڑیا جو جا رہا تھا جاتے جاتے واپس پلٹ کے آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور اسے دیکھ کے کہتا ہے کہ اے شخص، تو نے میری روزی میں خلل ڈالا ہے، جو اللہ نے میری روزی قرار دی ہے اس کو تو نے میرے ہاتھ سے چھین لیا ہے، آخر کیوں؟ یہ چرواہا حیرت زدہ ہو گیا، اتنا حیرت زدہ کہ گویا بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بھیڑیے سے کہتا ہے کہ آج تک میں نے دنیا میں اس سے زیادہ تعجب والی کوئی بات نہیں دیکھی کہ ایک جانور انسانی زبان میں گفتگو کرے اور ایک انسان سے بات چیت کرے۔ وہ بھیڑیا کہتا ہے مگر اس سے بھی زیادہ تعجب والی ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ مدینے میں اللہ کا آخری رسول آ گیا ہے اور تجھے اپنی بھیڑوں اور بکریوں ہی سے فرصت نہیں ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے اور انسان مال کمانے میں لگا رہے۔ جیسے ہی چرواہے نے یہ سنا تو ایک مرتبہ گھبرا کے کہا کہ کہاں آیا ہے اللہ کا وہ آخری رسول؟ کہا کہ مدینے کی 2 پہاڑیوں کے درمیان۔ جیسے ہی چرواہے نے یہ سنا تو اس کے دل پہ اثر ہوا، اپنی بھیڑوں اور بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینے کی جانب چلا۔ شہر مدینہ میں داخل ہوا، پتہ چلا کہ یہاں پر تو واقعاً سما ہی کچھ اور ہے، ماحول ہی تبدیل ہو چکا ہے، اور جس سے پوچھتا ہے ہر ایک کہتا ہے کہ ارے تو تھا کہاں؟ تجھے معلوم نہیں کہ چند دنوں میں کتنا بڑا انقلاب آ گیا ہے؟ تو لگا رہا اپنے جانوروں میں، اور یہاں ہمیں اتنی بڑی نعمت اور دولت پروردگار نے عطا کی ہے کہ جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ تیزی سے یہ بھی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں پہنچا اور جا کے پیغمبر اسلام سے کہا کہ یا حضرت، میں آپ کو نہیں جانتا، میں شہر سے باہر ویرانوں میں جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے رہتا ہوں، مگر اس وقت ایک بھیڑیے نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ یہ کہہ کے پورا واقعہ سنایا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو جتنا مجمع بیٹھا ہے سب حیران ہو گئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ جو کچھ بھی تم نے سنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ جب قیامت اور قریب آئے گی تو حالت یہ ہوگی کہ ایک انسان اپنے گھر سے نکل کے جائے گا، جب واپس گھر میں آئے گا تو اس کا جوتا یا اس کا عصا یا اس کا تازیانہ اسے بتا دے گا کہ تمہاری غیر موجودگی میں کیا واقعات و حالات پیش آئے ہیں۔ تم ایک بھیڑیے کے بولنے پہ تعجب کر رہے ہو، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی وہ حدیث جس کو اس وقت بالکل ایک عام حدیث سمجھا گیا ہوگا، لیکن آج ہمارے سامنے کتنے ہی ایسے سائنسی آلات ہیں جو جب چاہیں وہ بولنے بھی لگتے ہیں، اور وہ انسان کو ان باتوں کی گواہی بھی دے سکتے ہیں جو اس کی غیر موجودگی میں پیش آئی ہیں۔ بہرحال اس انسان نے بھیڑیے کے کہنے پہ جو ایمان قبول کیا تو روایتوں میں ہے کہ کئی پشتوں بعد تک اس کے خاندان والے فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارا باپ وہ تھا کہ جس نے بھیڑیے کے کہنے پہ اسلام قبول کیا، جس کو اتنا بڑا معجزہ پیش آیا کہ بھیڑیے نے اس سے گفتگو کی۔ یہ جناب ابو ایوب انصاری کے مکان میں واقعہ پیش آیا۔ اس ایک واقعے کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی ایک اطمینان قلبی حاصل ہو گیا کہ جو دلیلوں کی زبان کو زیادہ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ جن کے لیے اس قسم کے واقعات ضروری ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک الگ قسم کی دلیل ہوتی ہے۔ کسی کو منطق و فلسفہ سمجھ میں آتا ہے، کسی کو معجزات سمجھ میں آتے ہیں، کسی کے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے۔ تو ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کر کے اسے دین کے قریب لانا ہے۔ بہرحال حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان ایک مرکز بنا ہوا ہے، لیکن اسلام اس کو پسند ہی نہیں کرتا ہے کہ کسی عام انسان کا یا کسی بھی انسان کا مکان مرکز بنے دین کے لیے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ اسلام کا کام کسی شخصیت کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے۔ شخصیتیں فانی ہیں۔ آج ایک انسان بہت ہی لمبا چوڑا پروگرام شروع کرتا ہے، لیکن اگر سارے کا سارا پروگرام اس نے اپنے آپ پہ لیا ہوا ہے
اس کا انتقال ہوا، کام ختم ہو کے رہ جائے گا۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہر جگہ مرکز بنائے جائیں، ایسا مرکز کہ اگر ایک شخصیت انتقال بھی کر جائے تو اس کی جگہ دوسری شخصیت موجود ہو۔ مرکز نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چنانچہ پیغمبر نے مسجد کی صورت میں مسلمانوں کو ایک ایسا مرکز دینا چاہا جو ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ چنانچہ اب پیغمبر اسلام اس مرکز کو بنا رہے ہیں۔ یہاں پر ضمنی طور پر آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ پیغمبر اسلام کے مدینے میں آنے سے پہلے حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک انتہائی اہم شخصیت ہیں۔ یہ اسلام کو مدینے میں لانے والے اولین انسانوں میں آتے ہیں۔ بنیاد رکھی ہے انہوں نے شہر مدینہ میں اسلام کی۔ انہوں نے جب مدینے میں اسلام کو پہنچایا تو ان کے پاس ایک چھوٹا سا باغ تھا، ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا۔ اس میں انہوں نے نماز جماعت شروع کرائی اور سب سے پہلے امام جماعت بھی یہ خود ہی بنے، کیونکہ ان کے علاوہ مدینے میں اور کوئی ایسا مسلمان نہ تھا۔ یہ نماز جماعت پڑھاتے تھے، لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا، کوئی آدمی آج آ رہا ہے، کوئی کل آ رہا ہے، جس کو جس دن فرصت ملے۔ ایک دن مدینے کے مسلمانوں نے، جن کی تعداد بہت کم تھی، یہ کہا کہ اے اسد، ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ کوئی ایسا دن مقرر کریں کہ جس دن سب کے سب لوگ جمع ہو سکیں آسانی کے ساتھ۔ اور پھر یہ بات ہوئی کہ ہمارے یہاں یہودی ہیں، یہودیوں کے پاس ہفتے کا دن ہے، وہ ہفتے کے دن ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ کچھ عیسائی بھی رہتے ہیں مدینے کے قریب، ان کے پاس اتوار کا دن ہے، وہ اتوار کو جمع ہوتے ہیں، تو ہم جمعہ کا دن اپنے لیے مقرر کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں جمعہ نہیں کہلاتا تھا، جمعے کا نام تھا یوم العروبہ۔ جناب اسد کو یہ بات پسند آ گئی، کہا کہ ٹھیک ہے، ایک دن ہم ایسا رکھیں کہ ہر مسلمان کو اپنا ٹائم قربان کر کے اس دن تو ضرور آنا ہے، اور مزید آسانی کے لیے کہ لوگ آئیں گے، دن بھر بیٹھیں گے۔ اسد ابن زرارہ نے اپنے ذمے یہ کام لے لیا کہ اپنے جانوروں میں سے ایک بھیڑ کو ہر جمعہ کے دن ذبح کراتے ہیں، اور اس کا گوشت پکا کے دوپہر اور رات کا کھانا جناب اسد کی جانب سے ہوا کرتا ہے۔ لوگ اس دن جمع ہوتے تھے، اور کیونکہ عربی میں اس کے لیے لفظ جمع آیا ہے، اس لیے وہ دن یوم جمعہ کہلایا، یعنی لوگوں کے جمع ہونے کا دن۔ تو اسد ابن زرارہ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ مدینے میں پہلا مرکز انہوں نے بنایا، اور ان کی وجہ سے یوم العروبہ جمعہ کا دن کہلایا، جس کا تذکرہ بعد میں قرآن میں سورہ جمعہ میں بھی آ گیا۔ جب پیغمبر اسلام شہر مدینہ میں آ گئے تو جناب اسد جہاں نماز پڑھا رہے تھے وہاں نماز ہوتی رہی، بس اتنی تبدیلی آ گئی کہ اب پیغمبر اسلام نماز پڑھاتے ہیں۔ لیکن جب 7 مہینے گزر گئے تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اب مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، اور وہ جو چھوٹا سا میدان ہے وہ میدان مسلمانوں کے لیے کافی نہیں رہا۔ خود جناب اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دوران انتقال کر گئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہمیں اس کے لیے ایک مرکز بنانا پڑے گا، چنانچہ مسجد النبوی کی تعمیر شروع ہونے جا رہی ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ مرکز وہیں بنے گا جہاں میری اونٹنی آ کے بیٹھی تھی۔ اونٹنی جس مقام پر بیٹھی تھی، اب تلاش شروع ہوئی کہ وہ زمین کس کی ہے۔ پتہ چلا کہ سہل اور سہیل نامی 2 یتیم بچوں کی یہ زمین ہے۔ ان کا باپ ان کے لیے یہ زمین چھوڑ کے گیا ہے، اور چونکہ یہ بچے نابالغ ہیں اس لیے خود حضرت اسد ابن زرارہ ان بچوں کے سرپرست ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہم اس زمین کو خرید کے یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم ان بچوں سے بات کریں گے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بچے راضی بھی ہو جائیں اپنی زمین دینے پر۔ ان بچوں نے نہ صرف یہ کہ خوشی سے قبول کیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ خریدنے کی کیا بات ہے، یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ پیغمبر اسلام کو یہ اطلاع ملی تو کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے اور
پہلی مسجد بن رہی ہے جس میں خود پیغمبر کو بھی قیام کرنا ہے۔ یہ ہم بطور ہدیہ اور تحفہ نہیں لیں گے، اس کی پوری جو قیمت ہے وہ ادا کی جائے گی۔ بچے منع کرتے رہے، بچوں کے سرپرست منع کرتے رہے، مگر پیغمبر اسلام نے 10 دینار جو اس زمانے کے حساب سے اس کی قیمت بنتی تھی ان بچوں کے حوالے کی اور اس زمین کو خرید لیا گیا۔ اب یہ زمین ایک ایسی زمین تھی کہ جس کے درمیان پہلے سے ایک گڑھا تھا جس کے اندر بارش وغیرہ کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا، اور یہ پانی موجود تھا اس زمانے میں بھی۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ پانی نکال کر گڑھے کو پر کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ خالی زمین پڑی ہے تو مدینے کے لوگ اپنی کھجوروں کو یہاں لا کے سکھایا کرتے تھے، اور ایک حصے میں کچھ کھجور کے درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ اس زمین میں بھی خاصا کام کرنا باقی تھا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے صحابیوں کو ایک مرتبہ بتایا کہ اب یہ کام شروع ہونے والا ہے، اور اسی موقع پر وہ حدیث ارشاد فرمائی جو آج تک آپ سنتے ہیں کہ جو اللہ کا گھر اس دنیا میں بناتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر تیار کرتا ہے۔ چنانچہ سارے مدینے کے مرد اس نیک کام میں شرکت کے لیے گھروں سے باہر نکل کے آ گئے۔ پیغمبر اسلام نے پہلا کام تو یہ کروایا کہ اس پانی کے گھڑے کو پر کروایا، کھجور کے درخت کٹوا دیے ایک درخت کو چھوڑ کر، زمین جو اوپر نیچے تھی اس کو ہموار کیا۔ اس کے بعد چاروں طرف پیغمبر اسلام نے بنیاد کھدوائی، اور قریب میں ایک پہاڑی تھی، وہاں سے پتھر لائے جانے لگے۔ جس وقت پتھر لائے جانے لگے تو جناب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول پتھر لانے والوں میں سب سے آگے ہیں۔ گھبرا کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تشریف رکھیے، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہم کام کریں گے جو آپ کے غلام ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اے اسید، کیا تمہیں نہیں پتا کہ پروردگار سب سے زیادہ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو کسی ایک جگہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائے اور دوسرے لوگ اس کا کام کر رہے ہوں؟ میں اپنا کام خود کروں گا اور مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ لوں گا۔ یہ کہہ کے پیغمبر اسلام عام مزدور کی طرح ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اس منظر کو دیکھ کر مدینے کے مسلمانوں کا جوش و خروش اور بڑھ گیا، اور چاروں طرف سے لوگ امنڈ کے آ گئے۔ چنانچہ کسی نے اس موقع پر یہ شعر بھی کہا، اگر ہم بیٹھ جائیں اور نبی کام کرتے رہیں، اس سے زیادہ گمراہی والا کام اور کون سا ہوگا۔ چنانچہ ایک جوش پیدا ہوا، پتھر لائے جانے لگے۔ پتھروں سے پیغمبر اسلام نے پہلے تو بنیادوں کو بھروا دیا، اس کے بعد ایک انسان کے قد کے برابر دیوار بنائی جا رہی ہے۔ مدینے کے تمام مسلمان جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لے رہے ہیں، مگر حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا جوش و خروش کچھ زیادہ ہے۔ عام مسلمان ایک پتھر اٹھا کے لا رہا ہے، عمار یاسر 2 پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، اور کہتے جا رہے ہیں ایک میں اپنے لیے لا رہا ہوں اور ایک میں پیغمبر اسلام کے لیے لا رہا ہوں۔ یہ ان کی محبت ہے۔ مسجد النبوی تعمیر ہو گئی۔ پیغمبر اسلام نے مسجد کی دیواریں قد آدم بنائیں، اور اس انداز سے مسجد کو بنایا گیا کہ 2 طرف دیواریں بنائیں، تیسری طرف بالکل کھلا رکھا، چوتھی طرف پیغمبر اسلام نے 4 حجرے بنائے، ایک اپنے لیے، ایک حضرت علی علیہ السلام کے لیے، ایک اپنی بیوی جناب سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، اور ایک حجرہ پیغمبر اسلام نے اس وقت زائد بنایا۔ اگلے سال جب جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی تو وہ چوتھا حجرہ جناب عائشہ کو دیا گیا۔ تو ایک طرف 4 حجرے ہیں، 2 طرف دیواریں ہیں، اور چوتھی طرف بالکل کھلی ہوئی ہے جس سے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ یعنی مسجد نبوی میں ابتدا میں کوئی دروازہ نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں سے آج ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس زمانے میں اس طرف تو محراب تھی، کیونکہ بیت المقدس قبلہ تھا، اور جہاں آج محراب ہے یہاں سے پیغمبر نے داخل ہونے کا راستہ رکھا تھا، یعنی گویا حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے بالکل سامنے سے۔ اب مسجد بن گئی۔ اس مسجد میں پیغمبر اسلام نے وہ کھجور کے درخت جو پہلے کاٹے گئے تھے انہیں کاٹ کر ان کی مدد سے مسجد کے ستون بنائے، اور اوپر سے بالکل کھلا رکھا گیا مسجد کو۔
کچھ عرصے کے بعد خصوصاً ظہر اور عصر کے نمازیوں نے بڑی شکایت کی، اللہ کے رسول، اس کھلی چھت کی وجہ سے ہمیں گرمی اور دھوپ میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے نماز ظہر اور عصر کے وقت۔ تب پیغمبر اسلام نے کھجور کے پتوں کی مدد سے چھت بھی ڈال دی۔ باقی تو سارے کھجور کے درخت کٹوا دیے گئے تھے اور ان کو ستون بنایا گیا، لیکن ایک درخت کو پیغمبر اسلام نے خطبہ دینے کے لیے باقی رکھا۔ جب اس درخت پر کافی وقت گزر گیا اور یہ بوسیدہ ہونے لگا تو پیغمبر اسلام نے باقاعدہ ایک منبر بنوایا خطبہ دینے کے لیے، اور اسی وقت وہ معجزہ پیش آیا کہ پیغمبر اسلام جو مسجد میں شروع سے لے کر منبر بننے تک کھجور کے اس درخت کے سہارے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، لیکن جب منبر بن گیا تو پیغمبر اسلام منبر پر گئے۔ جیسے ہی پیغمبر نے خطبہ دینا چاہا، کھجور کا وہ پرانا درخت ایک مرتبہ بلک بلک کے رونے لگا، اور ایسی آواز آئی جیسے اونٹ کا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کے رویا کرتا ہے۔ عربی میں اونٹ کے بچے کے رونے کو حنانہ کہتے ہیں، چنانچہ اس درخت کا نام ہی حنانہ پڑ گیا۔ جیسے ہی اس کے رونے کی آواز بلند ہوئی، پیغمبر اسلام منبر سے اتر کے درخت کے قریب گئے، اس پہ ہاتھ رکھا، تسلی دی، اور اس کے بعد کہا کہ یہ بتا تجھے کیا چاہیے؟ کیا تو اس دنیا کا ایسا جوان اور پھلدار درخت بننا چاہتا ہے کہ جب تک یہ مسجد رہے تو بھی رہے، یا تو جنت کا وہ درخت بننا چاہتا ہے جس سے اہل جنت کھجوریں کھایا کریں؟ بس ایک مرتبہ وہ درخت خاموش ہو گیا۔ پیغمبر نے کہا، اس درخت نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اپنے لیے پسند کیا ہے، اور یہی ہر مومن کی زندگی کا اصول ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، اگر تو چاہے تو تجھے اتنا جوان بنایا جا سکتا ہے کہ قیامت تک اس مسجد میں تو رہے گا، مگر پھر جنت سے محروم ہو جائے گا، اور اگر جنت چاہیے تو پھر یہ جو بوسیدگی اور بڑھاپا ہے اسے برداشت کرنا ہوگا۔ کھجور کے اس درخت نے بھی جنت کا انتخاب کیا، مگر وہ مومن کتنا بد نصیب ہے کہ جب اس کے سامنے دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ دنیا کو لے لیتا ہے اور فی الحال آخرت کو ادار سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ بہرحال پیغمبر اسلام کی مسجد بن گئی اور اس کے ساتھ 4 حجرے بن گئے، لیکن ان حجروں میں منتقل ہونے سے بھی پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور کام انجام دیا، وہ یہ کہ جو لوٹے پٹے مہاجرین آئے ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے ایک میٹنگ کی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں، جس میں 90 مسلمانوں کو جمع کیا۔ 45 مہاجر تھے اور 45 انصار، اور پھر ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ یہاں پہ ضمنی طور پہ ایک بات بتا دوں کہ اس سے پہلے مکہ میں جب اسلام شروع میں آیا تھا تو جس نے اسلام قبول کیا اس کے قبیلے نے اسے دھکا دے کے اپنے میں سے نکال دیا۔ اس وقت بھی مکے کے اندر اپنے شہر میں ہی اسلام لانے والے بے سہارا ہو گئے تھے۔ پیغمبر اسلام نے وہاں بھی 26 صحابیوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔ وہ چھوٹی مواخات تھی۔ مواخات عربی کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے بھائی بنانا۔ تو پیغمبر اسلام نے مکے میں چھوٹے پیمانے پہ مواخات کی تھی، کیونکہ وہ تو بہرحال مسلمانوں کا اپنا وطن تھا۔ بس ایک دوسرے کو ایک سہارا دیں، اس لیے پیغمبر نے بھائی بنایا۔ لیکن آج مدینے میں تو باقاعدہ ضرورت ہے کہ جتنے بھی مہاجر آئے ہیں سب لٹے پٹے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلے سے انصار کے دل میں یہ احساس جگانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ انسان ایک تقریر کر دے کہ بھئی اپنے مہاجروں کا خیال رکھنا، لیکن نہیں، پیغمبر اسلام خالی تقریر کی حد تک نہیں، باقاعدہ انصار کے دل میں احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں اپنا سگا بھائی سمجھو۔ چنانچہ 45 انصار کو 45 مہاجرین کا بھائی بنایا گیا، اور ایک ایک کو دیکھ کے بھائی بنایا گیا کہ جن کا مزاج اور جن کی عادتیں ایک جیسی ہیں۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجمع میں تھے۔ وہ منذر ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بنے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مکے کے مہاجر تھے، انہیں پیغمبر اسلام نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا۔ اسی طریقے سے سب کو بھائی بنایا، 45 انصار اور 45 مہاجر۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضوان اللہ علیہم کو کس کا بھائی بنایا،
اس کے بارے میں تاریخ میں واضح روایات موجود نہیں ہیں۔ جب ان مہاجرین و انصار کو بھائی بنا چکے پیغمبر تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو مکے میں بھی پیش آ چکا تھا اور آج پھر پیش آ رہا ہے۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ تو سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، لیکن حضرت علی اب تنہا رہ گئے اور ایک مرتبہ مجمع میں کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، مگر آپ نے میرے لیے کسی بھائی کا انتخاب نہیں کیا۔ تو پیغمبر نے کہا، اے علی، تو میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، مکے میں جو پیغمبر نے 26 مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، یعنی 13 جوڑے بنائے تھے، وہاں پہ پیغمبر نے مکے والوں ہی کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، وہاں بھی علی رہ گئے تھے۔ رسول نے کہا، میں نے تمہیں اپنا بھائی بنانے کے لیے باقی رکھا ہے۔ مدینے میں مکے والے جو پیغمبر اسلام کے بنائے ہوئے جوڑے تھے وہ توڑے گئے تھے اور مکے والوں کو مدینے والوں کے ذریعے سے بھائی چارے میں باندھا گیا تھا۔ لیکن یہ واحد مثال ہے کہ حضرت علی کو کسی انصار کے ساتھ پیغمبر نے مواخات کے رشتے میں نہیں باندھا، بلکہ کہا کہ تو میرا بھائی ہے، اور پھر پیغمبر اسلام نے تقریر کی اور کہا کہ اب جو ایک دوسرے کے بھائی بنے ہیں، یہ یاد رکھو کہ تمہارے سگے بھائیوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ انصار مدینہ نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنی جائیداد کا مکمل آدھا حصہ دیا، ایک ایک پائی کا خیال کرتے ہوئے۔ 2 مکان ہیں، ایک مکان اپنے لیے رکھا، ایک مکان اپنے بھائی کو دیا۔ 2 دکانیں ہیں، ایک دکان اپنے لیے رکھی، ایک دکان اپنے بھائی کو دی۔ جتنا درہم و دینار ہے برابر پہ تقسیم ہوا، جتنے لباس ہیں برابر پہ تقسیم ہوئے، جتنے باغات ہیں برابر پہ تقسیم ہوئے، اور اگر کسی کی ایک دکان ہے، دکان میں پردہ ڈالا، اب آدھی میری آدھی تمہاری۔ ایک مکان ہے، مکان میں پردہ ڈالا، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ کنیزیں 2 حصوں میں، غلام 2 حصوں میں، اس انداز سے تقسیم کی گئی۔ دیکھیے، ایک تو اسلام کا آج کل کا قانون ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی اولاد کو میراث ملتی ہے، مگر مدینے میں یہ قانون نہیں تھا۔ مدینے کے ابتدائی سالوں میں قانون یہ تھا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا تھا، اس کی اولاد کو اپنے باپ کا ترکہ نہیں ملتا تھا، اس کا ترکہ پورے کا پورا چلا جاتا ہے اس کے بھائی کے پاس، جس کو پیغمبر اسلام نے بھائی بنایا ہے۔ مہاجر اگر انتقال کر جائے، اس کی اولاد کو اپنے باپ کی جائیداد نہیں ملے گی، بلکہ اس کے انصاری بھائی کو ملے گی۔ کوئی انصار اگر انتقال کر جائے، اس کی جائیداد اس کی اولاد کو نہیں ملے گی، بلکہ اس کے مہاجر بھائی کو ملے گی۔ اور یہ طریقہ چلتا رہا جب تک کہ قرآن کی سورہ احزاب کی ایک آیت نمبر 6 نہیں آ گئی کہ رشتہ داروں کا حق دوسروں سے زیادہ ہے۔ جب یہ آیت آئی، پھر وہ پہلے والا حکم کینسل ہوا اور اولاد کو اپنے والدین کی جائیداد ملنے لگی۔ اور یہ آیت اس وقت آئی تھی کہ جب مہاجرین کی مالی حالت خاصی بہتر ہو گئی تھی۔ تو پیغمبر اسلام نے پہلے تمام مہاجرین کو مکان، جائیداد اور یہ سب کچھ دلوایا، اس کے بعد مسجد میں اپنے لیے حجرے بنوائے۔ اب پیغمبر اسلام اور حضرت علی نے جناب ابو ایوب انصاری کے مکان سے اپنے آپ کو ان حجروں میں منتقل کیا اور مسجد کا افتتاح ہو گیا۔ مگر ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ انصار ختم ہو گئے، لیکن مہاجرین بہت زیادہ ہیں۔ بہت سے ایسے مہاجر ہیں کہ جو بعد میں آئے جب مواخات ہو چکی تھی۔ بہت سے ایسے مہاجر تھے کہ جن سے رشتہ بندھا، ان کا انتقال ہو گیا، اب یہ تنہا رہ گئے۔ تو پیغمبر اسلام نے ایسے مہاجرین کے لیے کہ جن کا کوئی سرپرست مدینے میں نہ تھا، ایک طریقہ اور اختیار کیا۔ اپنی مسجد کے باہر بالکل اس کے سامنے ایک چبوترا بنایا، اور عربی میں چبوترے کو صفہ کہتے ہیں، صفہ یعنی چبوترا۔ اس چبوترے کے اوپر کھجور کی چھت ڈالی اور پھر یہ اعلان کیا کہ اب جو بھی مہاجر نیا آئے مدینے میں، یا جس کا اب تک کسی سے رشتہ نہ بن سکا بھائی چارے کا، وہ یہاں آ کے رہے، اور ان لوگوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ مگر پیغمبر نے ایک شرط لگا دی کہ یہاں پہ جو رہنے آئے گا وہ کسی سے سوال نہیں کر سکتا ہے، اور وہ کوئی پیسہ جمع نہیں کر سکتا ہے۔ دن بھر محنت و مزدوری کرو، جو پیسے آئیں اپنے باقی ساتھیوں میں تقسیم کر دو، کوئی پیسہ